پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اسکول میں ہونے والی شوٹنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کی نماز جنازہ ٹیکساس کے شہر اسٹیفرڈ کی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کشن گنگا ڈیم کے افتتاح پر پاکستان نے اسے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور عالمی بینک سے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پیر کے روز بجٹ اجلاس کے دوران حزب مخالف کے قانون سازوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں سیکیورٹی فورسز نے پیر کو ایک مرتبہ پھر غیر معمولی حفاظتی اقدامات عائد کر دیے ہیں، جس کی وجہ لوگوں کو شہداء کے مزار پر احتجاج کرنے سے روکنا تھا۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نامعلوم باغیوں نے بارودی سرنگوں کا ناکارہ بنانے والے 5 ٹیکنیشینز کو ہلاک اور 1 کارکن کو اغوا کر لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کو اتوار کے دن مغربی کنارے پر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور فلسطینی عہدیداروں نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے ان کی حالت کے بارے میں متضاد بیانات دیے ہیں، اور عراق میں حال ہی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایک ایسے مذہبی رہنما مقتدی صدر کے بلاک نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں جو مغرب مخالف سمجھے جاتے ہیں، تاہم وہ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کون بنائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم میں FBI کے ایک مخبر کی مداخلت کے دعووں کی تحقیقات کا حکم دیں گے۔ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے کے خلاف تجارتی ماہزارئی کو وقتی طور پر سرد خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف محصولات عائد کرنے کی دھمکیاں روکنے پر اتفاق پر کیا گیا ہے، اور امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی پہلی خاتون سربراہ جینا ہیسپل پیر کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہی ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اسکول میں ہونے والی شوٹنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کی نماز جنازہ ہیوسٹن شہر کی ایک مسجد میں ادا کر دی گئی۔ سبیکا کی میت کو سرد خانے سے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر مسجد میں لایا گیا۔ نماز جنازہ میں ہیوسٹن میں پاکستانی قونصلیٹ کے اہلکاروں کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جن میں امریکی کانگریس کے مقامی ارکان بھی شامل تھے۔ ہیوسٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار الزبتھ لی کا آنکھوں دیکھا احوال اسد نذیر کی زبانی اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر اسٹیفرڈ کی مسجد میں نماز ظہر کے بعد 17 سالہ طالبہ سبیکا شیخ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سانٹا فے ہائی اسکول میں ہونے والی فائرنگ کی زد میں یہ پاکستانی طالبہ بھی آئی تھی۔ یہ تعلیمی تبادلے کے ایک پروگرام کے تحت امریکہ کے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے اور امریکی طرز زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ آئی ہوئی تھی۔ ہیوسٹن میں سبیکا کے پہلے میزبان خاندان کی عظما پروین نے سبیکا کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو انتہائی رقت آمیز انداز میں بیان کیا۔ We did not have children. She was the first one who called us mom and dad. عظما پروین بتا رہی ہیں کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں پہلی بچی تھی جس نے مجھے اور میرے شوہر کو ماما اور بابا کہہ کر پکارا۔ وہ مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ عظما پروین نے بتایا کہ وہ امریکی زندگی اور طرز معاشرت کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ She wanted to be everyone. عظما کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت کچھ بننا چاہتی تھی، اسے دنیا میں نام پیدا کرنے کی آرزو تھی، اور اب جب میں نے ٹیلی ویژن پر اس کی تصویر دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ اس کے مرنے کی عمر نہ تھی، اور پھر اس طرح کہ وہ اندھادھند فائرنگ کی زد میں آ جائے۔ اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام کی کوآرڈینیٹر گیری مینلو بتاتی ہیں کہ اس دن صبح انہوں نے اسے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا
جس کا جواب انہیں اب تک موصول نہیں ہوا۔ She and two other students and a teacher hid. میکلوف کہہ رہی ہیں کہ وہ اور 2 طلبہ ایک کلاس روم میں چھپ گئے، مگر قاتل نے انہیں وہاں بھی دیکھ لیا اور ان پر فائرنگ کھول دی۔ سبیکا کے دوست کہتے ہیں کہ وہ بڑی شدت سے پاکستان واپس جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ رمضان کے آخر میں وہ پاکستان جانے والی تھی۔ اس جنازے میں سبیکا کا دوسرا میزبان خاندان بھی موجود تھا۔ اس کے سربراہ جیسن کوکبرن نے آخری دن اس کی میزبانی میں گزارے تھے۔ سبیکا پابندی سے روزے رکھ رہی تھی۔ When she started Ramadan and started fasting, my family did that with her. جب رمضان شروع ہوا تو وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت اٹھتی تھی۔ ہمارا خاندان بھی اس کے ساتھ اٹھ کر سحری کرتا تھا، کیونکہ ہم سب مل جل کر سارے کام کیا کرتے تھے۔ اسی گھر میں رہنے والی لڑکی جیلن کوکبرن اس کی ہمسن تھی، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی محبت کرنے والی لڑکی نہیں دیکھی۔ She was the most beautiful, loving person I've ever met. سبیکا کے ساتھ جن خاندانوں اور دوستوں نے وقت گزارا سبھی اس کی خوش خلقی کے معترف تھے۔ عظمیٰ پروین سبیکا کے والدین کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ Thank you for sharing such a wonderful daughter with us, with me and Rashid. Thank you so much. عظمیٰ پروین کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کی اتنی اچھی اور پیاری بچی کے ساتھ ہم نے کچھ وقت گزارا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کے غم اور دکھ میں پوری طرح شریک ہیں۔ سبیکا کے سبھی جاننے والوں کا کہنا ہے کہ سبیکا تو چلی گئی، مگر اس کی یادیں، سلوک اور باتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہیوسٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار الزبتھ لی کی یہ رپورٹ تھی۔ اسد نذیر کی زبانی سبیکا شیخ کے بارے میں جو ٹیکساس کی ایک شوٹنگ میں ہلاک ہو گئیں۔ اور اب پاکستان اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں صدر مملکت کو سمری ارسال کر دی ہے۔ جی اشتیاق، آپ کے پاس کیا اس کی تفصیلات ہیں اس رپورٹ کی؟ جی اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم اسلام آباد سے محمد اشتیاق سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں صدر مملکت کو سمری ارسال کر دی ہے۔ کمیشن نے صدر مملکت کو تجویز دی ہے کہ 25 تا 27 جولائی سن 2018 کے درمیان کسی بھی دن عام انتخابات کا انعقاد کروایا جائے۔ ادھر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے عام انتخابات سن 2018 کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اب اسلام آباد سے محمد اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا اشتیاق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو ایک سمری بھیجی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 سے 27 جولائی کے درمیان وہ انتخابات کے حوالے سے کسی بھی ایک تاریخ کا تعین کر دیں۔ یہ الیکشن جو پاکستان کے قوانین ہیں اور اس کے مطابق یہ سمری ان کو بھیجی گئی ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ رواں ماہ کے اواخر میں یعنی 31 مئی کو اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جب یہ حکومت مدت مکمل کر رہی ہے تو نگران حکومت کے قیام پر بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تاحال کسی نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ کئی نام جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مزید کچھ نام سامنے آ گئے ہیں، جبکہ سابق چیف جسٹس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے درمیان ایک ملاقات جو ہے وہ منگل کو طے ہے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شاید کسی نام پر متفق ہو جائیں اور آگاہ کیا جائے، لیکن نام پر اتفاق کے لیے اب بھی 3 جون تک کا وقت ہے۔ اگر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا، اور اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی اس پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا۔
تو اس بارے میں عوام کی رائے کیا سامنے آ رہی ہے؟ وہ کیا انتخابات کے لیے تیار ہیں اور پوری طرح سے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں یا محض انتظار کیا جا رہا ہے؟ تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. جو پاکستان کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی عوامی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حلقے تک پہنچ رہے ہیں. رمضان کے آغاز کے بعد اگرچہ جو پولیٹیکل ریلیز ہیں یا انتخاب اس طرح کی ریلیز ہیں ان میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی جو سیاستدان ہیں وہ اپنے کارکنوں سے رابطے میں ہیں. اور کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ تھا کہ یہ موجودہ حکومت مدت مکمل کر لے گی اور جولائی میں انتخابات ہونا ہے، تو اس لیے تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے لیے بظاہر تیار ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے. کچھ مزید خبریں. افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نامعلوم باغیوں نے بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے والے 5 ٹیکنیشینز کو ہلاک اور 1 کارکن کو اغوا کر لیا. یہ حملہ جنوبی قندھار صوبے میں پیر کی صبح کیا گیا. صوبائی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ یہ ماہرین اس علاقے سے بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے تھے جو اربوں ڈالر والے تاپی پائپ لائن منصوبے والے علاقے میں واقع تھیں. اس سال کے شروع میں طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس منصوبے میں تعاون کریں گے کیونکہ یہ ملک کے لیے اہم ہے اور حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. تاپی منصوبہ شریک ملکوں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے نام پر رکھا گیا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس کو اتوار کے دن مغربی کنارے پر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا. ڈاکٹروں اور فلسطینی عہدیداروں نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے ان کی حالت کے بارے میں متضاد بیانات دیے ہیں. ہفتے بھر سے کم عرصے میں محمود عباس کو، جن کی عمر 82 سال ہے، تیسری مرتبہ ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. عراق میں حال ہی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایک ایسے مذہبی رہنما مقتدیٰ صدر کے بلاک نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں جو مغرب مخالف سمجھے جاتے ہیں. تاہم وہ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کون بنائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم میں ایف بی آئی کے ایک مخبر کی مداخلت کے دعووں کی تحقیقات کا حکم دیں گے. اتوار کو ٹویٹر پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں اور کل اس کا باضابطہ حکم بھی دوں گا کہ محکمہ انصاف اس معاملے کو دیکھے کہ آیا ایف بی آئی محکمہ انصاف نے سیاسی مقاصد کے لیے ٹرمپ مہم میں مداخلت یا اس کی نگرانی کی یا نہیں، اور اگر ایسا کوئی مطالبہ یا درخواست اوباما انتظامیہ میں شامل لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا. بعد ازاں محکمہ انصاف نے اعلان کیا کہ اس نے انسپیکٹر جنرل سے کہا ہے کہ وہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی ایجنٹس کے ساتھ مل کر کسی مشتبہ شخص کی مداخلت کے معاملے پر ایف بی آئی کی طرف سے کی جانے والی تفتیش میں کسی بے ضابطگی کا جائزہ لے. یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.